تو دو طرح کی محبت ہے، ایک محبت روحانی ہے، ایک محبت جسمانی ہے۔ روحانی محبت کے اندر مہربانی ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم مبشر عدیل جون خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے اس ویڈیو پیغام کے ذریعہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزایہ ٹیلی ویژن کو، جب ہم نے آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیا، آپ نے اسے لائک کیا، اپنی قیمتی رائے دی، اس کے اوپر کامنٹس کیے، اس کو سبسکرائب کیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آنے والے دنوں کے اندر، نہ صرف آج سے بلکہ آنے والے دنوں کے اندر، آپ اس کے اوپر مزید ویڈیوز، انجیلی پیغامات، بائبل مقدس کی گہری باتوں کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آئندہ بھی جب کبھی ہم آپ کے ساتھ اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، اس عزایہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے آپ کے ساتھ شیئر کریں ویڈیوز کو، تو ضرور اس کے اوپر آپ اپنی قیمتی رائے دیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں۔ آج جب کہ ہم اس کی پہلی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم آج محبت کے اوپر دیکھیں، اس لیے کہ جب میں نے اپنی پرسنل خدمت کا آغاز کیا تو خدا نے مجھے یہ رویا دی کہ میں ایور لاسٹنگ لو آف گاڈ منسٹری کا آغاز کر سکوں، جس کا آغاز ہم نے 2019 میں کیا، اگست کے اندر۔ اور اس کی اردو میں جو بات ہے وہ ہے خدا کی لازوال محبت۔ ہم نہ صرف اپنے علاقہ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر خدا نے ہمیں استعمال کیا۔ ہم نے انجیل کی خدمت کی اور لوگوں کو خدا کی لازوال محبت کے اوپر پیغامات دیے، انجیل کی خدمت کی، یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں بتایا۔ اور مشہور زمانہ آیت ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ آیت جو بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں مرقوم ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ خدا کی کیسی لازوال محبت اس نے نہ صرف مسیحیوں کے لیے، نہ صرف اہل یہود کے لیے، نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے، اور نہ کسی اور مذہب، قوم، قبیلے کے لیے، بلکہ یہ بات ہے نسل انسانی کی۔ اس میں مذاہب کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں ذکر ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، اگر کوئی چیز آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مصلوبیت پر ایمان لانا ہے، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی اپنی اس خدمت کے اندر، اس مبشرانہ خدمت کے اندر، کہ خدا کی لازوال محبت یہ ہے، اور اس محبت کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی یہ محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہ وہ محبت ہے جو اس نے پوری دنیا سے کی ہے، اس لیے نجات سب کے لیے ہے، اور یہ فضل کی بدولت ہے۔ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ اس کی قربانی، اس کی محبت آپ سب کے لیے ہے، اور اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے، خدا باپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اور ہم سبوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا ہے۔ یہ محبت کا پیغام ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب کے اوپر غور کریں تو وہاں پر ہمیں انسانوں سے محبت کا ایک بڑا پیسج نظر آتا ہے، ایک پورا حوالہ ہے وہاں پر موجود، کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی ہوئی جانچ ہوں۔ یہ وہ محبت کا ذکر ہے یہاں پر
جو ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے رکھنی ہے، اور یہ اس محبت کا اظہار ہے جو ہم اپنے خدا سے کریں گے۔ خدا باپ کی محبت کا اظہار اس کے بیٹے یسوع مسیح کی بدولت ہے کہ اس نے اس کا دریغ نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے ہمارے لیے، بلکہ اس پوری دنیا کے لیے بخش دیا ہے۔ اب ہم اگر بخشش کے اوپر بات کریں تو بخشش جو ہے جس کے ہم حقدار نہیں، اگر وہ چیز ہمیں دے دی جائے تو یہ بخشش ہے۔ سو ہم اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن بخشش کے طور پر خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا، بخش دیا اس نے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھیں، کھانا کھائیں، اور آپ اس کھانے کا بل پے کریں تو یہ تو آپ نے اس کی قیمت ادا کی، لیکن جو انسان ویٹر آپ کو سرو کرتا ہے، اگر آپ اس کو کچھ روپیہ پیسہ دیتے ہیں تو یہ اس کی بخشش ہے۔ وہ اپنی محنت اپنے مالک سے لیتا ہے، وہ اپنی سیلری لیتا ہے، وہ اپنی اجرت ان سے لیتا ہے، لیکن جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کو بخشش کے طور پر دی گئی۔ اسی طرح ہم اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن خدا باپ نے اپنی محبت کو ہم سبوں پر ظاہر کرتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہمیں دنیا کے اندر دو طرح کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک بائبل کی روز سے اگر ہم دیکھیں تو وہ روحانی محبت ہے، اور وہ ایک ایسی محبت ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے۔ اور جب ہم کرنتس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 13واں باب، تو اس میں اس نے کہا کہ تم کیا کرو کہ اگر تم محبت نہیں رکھتے تو تم ٹھنڈناتے ہوئے پیتل اور جنجناتی ہوئی جان چو۔ اور اگر ہم بات کریں روحانی محبت پر، تو روحانی محبت کے اندر جیسے ہم محبت کا لفظ دیکھتے ہیں، اس کے اندر حروف ہیں۔ پہلا حروف یعنی کہ میم، میم سے مہربانی ہے، یعنی یہ خدا کی مہربانی ہے، یسوع مسیح کی بدولت جو اس نے ہم سے کی مہربانی کہ ہمارے گناہوں کو اس نے لے لیا اور وہ کوہ کلوری پر چلا گیا اور اپنی جان کا نذرانہ ادا کیا اس نے۔ یہ مسیح کی محبت ہے ہمارے ساتھ، یہ اس کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ، اور یہ اس کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے ہمارے درمیان میں۔ اور اس کے بعد وہ ہمیں، جب ہم اس محبت میں پوست ہو جاتے ہیں، اس محبت میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ تم مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، یعنی ہم مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں، ہماری تقدیس کر دی جاتی ہے، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے یسوع مسیح کو بطور اپنے اوپر پہن لیتے ہیں، پھر ہم مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کا اگلا حروف دیکھیں تو وہ ہے یہ، اس کا مطلب ہے حکمت۔ ہم حکمت سے معمور کیے جاتے ہیں، ہمارے اندر مسیح کی حکمت آ جاتی ہے، ہم جو ہے مسیح کی حکمت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم روحانی محبت کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں تو۔ اور اگر ہم اس کا تیسرا حروف دیکھیں تو وہ ہے بے۔ بے کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ جب ہم مسیح کی محبت میں آتے ہیں تو ہمارے اندر برداشت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اگر کسی نے ہمارا کتنا بھی بڑا کیوں نہ نقصان کیا ہو، ہمارے کتنا بھی بڑا کوئی نہ کسی نے کچھ کیا ہو، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رول آف ماڈل، ہمارے مسیحا نے جس کے ہم پیروکار ہیں، اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی جو لوگ اسے ستاتے تھے، جو لوگ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہناتے تھے، جو لوگ اس کی پسلی میں نیزہ مارتے تھے، جو لوگ اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونکتے تھے، وہ ان کی برداشت کرتا رہا، کیونکہ وہ محبت میں کامل ہے، اور اس کی محبت کے ساتھ کسی اور محبت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کسی دنیاوی محبت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب آپ اس کو جان جاتے ہیں تو پھر آپ میں بھی وہی برداشت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اس کا آخری حروف دیکھتے ہیں تو جو آخری حروف ہے وہ ہے تے، جس کا مطلب ہے تحمل کرنا۔ ہم تحمل سے ٹھہرے رہتے ہیں اس محبت میں۔ پھر جو اس کے، اگر ہم اس کے اور ہم الفاظوں کو دیکھیں تو اس میں ہے توکل کرنا۔
پھر ہمارے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، ہم خدا پر توکل رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں رہتے بلکہ ہم روحانی ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری طرز زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری گفت و شنید، ہماری بات کرنا، یہ تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم پھر دنیاوی نہیں رہتے، ہم پھر مسیح کی محبت میں پوست ہو جاتے ہیں، اور یہ روحانی محبت ہے۔ آج آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آیا آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ کے اندر یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ مہربانی کرتے ہیں کسی پر؟ کیا آپ حکمت سے بھرے ہوئے شخص ہیں؟ کیا آپ برداشت کرتے ہیں؟ کیا آپ میں تحمل ہے؟ کیا آپ توکل کرتے ہیں خدا پر؟ کیا آپ کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اور اسی طرح ہم جب جسمانی محبت کو دیکھتے ہیں، جو کہ جسم کی محبت ہے، یا ایک دوسرے شخص سے محبت کرنے کی بات اگر ہم کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر ہم ان حروف کو دیکھیں، جیسے محبت کا حروف ہم نے روحانی محبت میں دیکھے، روحانی جو لفظ محبت ہے اس میں ہم نے دیکھے، اسی طرح جب ہم جسمانی محبت کے اوپر آئیں گے تو پھر اگر ہم میم سے ہی شروع کر لیں تو اس میں مفلوجیت ہے، مفلوج ہو جاتا ہے شخص۔ اگر ہم انسان سے محبت کرتے ہیں نا، انسان، اور میں جسمانی محبت کی بات کر رہا ہوں، جس میں ہم عشق کے اندر پڑ جاتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص پسند آتا ہے، لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے، تو وہ اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ان کے کئی سالوں کی جو پرورش ہے، ان کے کئی سالوں کی جو ان کے ماں باپ نے ان کو بڑا کیا ہوتا ہے، ان کے ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، بلکہ ان خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اولاد ہے، ان کے لیے سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ 10 روپے کے پھول کے لیے اپنا ہرا بھرا چمن، اپنا ہرا بھرا باغ جو ہے وہ اجاڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ہماری جو کمیونٹی کے اندر ہمارے ارد گرد ہم اس سے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ چند روزہ محبت جو جسمانی محبت ہے اس میں ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں مفلوجیت ہے، مفلوج ہو جانا ہے، اس میں مایوسی ہے، اس میں محتاجی ہے، اس میں مصیبت میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور اس میں ہم مجرم بھی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمیں کئی بار عدالتوں کے، ہمیں پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس میں ماتم بھی کئی بار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ طیش میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، اور یہ نقصانات موت کی حد بھی پار کر جاتے ہیں، موت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ماتم بھی ہوتا ہے اس میں، جسمانی محبت میں، پھر اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس میں موت بھی آتی ہے۔ ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک دوسرے سے محبت کی گئی اور اپنے باپ اجداد کو چھوڑا گیا، ہم نے ایک شخص کے پیچھے ہم لگ گئے اور اس میں موت کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم اسی طرح جسمانی محبت میں رہتے ہوئے جب ہم ہے کی طرف غور کرتے ہیں تو اس میں حسد بھی پایا جاتا ہے میرے عزیزو، اس میں ہیلا بازی بھی پائی جاتی ہے، اس میں حرام کاری بھی پائی جاتی ہے، اس میں حوانیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور اتنا وقت نہیں کہ ہم اور زیادہ آگے بڑھے۔ جب ہم اسی طرح بے لفظ کے اوپر آتے ہیں تو پھر اس میں بدکرداری بھی ہے، بدکردار بھی ہم ٹھہرائے جاتے ہیں کئی بار، اس میں ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، اس میں ہم برہونا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب محبت کی وہ نشانیاں ہیں جو جسمانی محبت میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جب ہم آخری تلفظ کی طرف جاتے ہیں، جو آخری جو اس کا لفظ ہے وہ یہ ہے یعنی تکلیف میں بھی ہم پڑ جاتے ہیں، ہم تاریکی کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم تباہی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں روحانی محبت میں آگے بڑھ رہا ہوں یا جسمانی محبت میں بڑھ رہا ہوں؟ میرے ایک بڑے اچھے دوست جنہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ خدا کی محبت جو ہم میں
یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے اس کا موازنہ کسی اور محبت سے نہیں کیا جا سکتا جو دنیا میں ہے. اور جو خدا کی محبت ہے نا، یہ وہ محبت ہے جو کہ گناہوں کو معاف کرتی ہے. جو خدا کی محبت ہے وہ چیزوں کو تخلیق کرتی ہے. جو خدا کی محبت ہے وہ راحت بخشتی ہے. جو خدا کی محبت ہے وہ برکت دیتی ہے. جو خدا کی محبت ہے وہ سرفرازی دیتی ہے. جو خدا کی محبت ہے وہ ہماری روحانی زندگی کو بڑھاتی ہے. وہ ہمیں بیماریوں سے آزاد کرتی ہے. سو آج لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے تو ہم سے محبت کی ہے، اور اس کی محبت کا یہ تقاضا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور یسوع مسیح کی یہ محبت کہ اس نے اپنی جان کو میرے اور آپ کے لیے، بلکہ اس پوری دنیا کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر ذہین و متنفس کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. تو آیا آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم روحانی محبت میں ہیں یا جسمانی محبت میں ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں تو بائبل مقدس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کے پاس ایک کرتا ہے تو دوسرا کسی کو دے دیں. اس سے آپ مسیح کی محبت کا اپنی زندگیوں میں اظہار کرتے ہیں. آپ مسیح کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ آیا کہ میں نے اپنے 2 کرتوں میں سے ایک کرتا جو ہے وہ دوسرے شخص کو دیا جس کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روٹی ہے، آپ کسی غریب غربا شخص کو بھی دیتے ہیں تو آپ مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم کسی بھی چھوٹے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہو تو تم نے یہ میرے ساتھ کیا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کی محبت میں پروان چڑھیں، مسیح کی محبت میں بڑھیں، تو آئیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں اور روحانی محبت میں بڑھیں. آپ کا بول بال، آپ کی گفت و شنید، آپ کا رویہ، آپ کی شخصیت سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ مسیح کی محبت میں قائم ہیں. تب جا کر آپ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں گے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. اس ویڈیو کے اختتام کے اوپر میں ایک بار پھر سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ازایہ ٹیلی ویژن کو دیکھیں، اس کے پیغامات کو سنیں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں اور اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.